بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ المولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطیع فبلسانی فإن لم یستطیع فبقلبی وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی جو دو صورتیں ہیں، ایک کا نام سورہ کوثر ہے اور دوسری کا نام سورہ عصر ہے، یہ قرآن مجید کے سب سے چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یاد کرنے کے اعتبار سے بھی اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی بڑی عام اور بڑی آسان ہے، لیکن گویا یہ سورت پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان صرف سورہ عصر میں تدبر کرنے لگ جائیں اور اس کے معنی مفہوم پر غور کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت کی درستگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی پورا قرآن مجید اگر نازل نہ ہوتا، صرف سورہ عصر بھی نازل ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا۔ بڑی جامع ترین سورت ہے یہ قرآن مجید کی، جو آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن مصحف کے اندر قرآن مجید کے اندر ترتیب کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے 103 نمبر اس کا ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ سورہ عصر کی جامعیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرات صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سناتے تھے۔ خدا کرے کہ ہمارا بھی معمول ہو۔ بڑی آسان، بڑی عام فہم ہے یہ سورت، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی۔ خدا کرے کہ یہ سورت ہمارے سمجھ میں آ جائے تاکہ اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کر 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، عام انسانوں کو قسم کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانے سے بندوں کو منع کیا گیا ہے، مخلوق کو منع کیا گیا ہے، لیکن خالق ان پابندیوں کا پابند نہیں ہے۔ وہ تو خالق و مالک ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن عام بندوں کو عام قسم کی غیر اللہ کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے۔ بلکہ غیر اللہ کی اگر بندے قسمیں کھاتے ہیں تو یہ ان کے لیے گناہ ہے۔ ہاں، اگر قسم کھانی ہی ہو، کسی کو اعتماد دلانا ہی ہو، کسی کو بھروسہ دلانا ہی ہو، اور کوئی بات ہماری ماننے کو تیار نہ ہو جب تک کہ ہم قسم نہ کھا لیں، تو اس صورت میں قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر مد مقابل سامنے والا ماننے کو تیار نہ ہو اور صرف قسم کھانے ہی پر ہمیں مجبور کر رہا ہو، یا سامنے والے کو منوانے کے لیے ہمیں قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بندوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام ہمارے معاشرے کے اندر
یہ بات مردوں میں بھی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، اپنے ذات کی قسم کھاتے ہیں میری قسم کہہ کر، کبھی اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، اور کبھی اناج کی قسم کھا لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانے سے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ عصر کے اندر بھی زمانے کی قسم کھا کر ایک بات کا اطمینان دلایا ہے، اعتماد دلایا ہے، بھروسہ دلا کر لوگوں کامیابی اسی میں ہے۔ والعصر، زمانہ، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ دیکھیں زمانے سے کیا مراد ہے؟ امام رازی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کے تعلق سے 4 قول نقل کیے ہیں۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ زمانے سے مراد زمانہ ہے، یعنی عام روزانہ کے جو دن و رات آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کا ہے، اس کے بعد کا کس نے دیکھا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن 12 زمانے سے مراد یہ زمانہ ہے۔ ماضی میں بھی انہی 4 چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، آج بھی کامیاب ہوں گے، اور آئندہ قیامت تک بھی یہی 4 قسم کے لوگ 4 چیزوں کے کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا قول، زمانے سے مراد، عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، اس لیے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب میں زیادہ دیر نہیں رہتی، گویا اس بات کی تعلیم دی گئی ہے اور تلقین کی گئی کہ انسان تیری زندگی گویا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے، جیسے عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے میں دیر نہیں لگتی، اسی طریقے سے تیرے زندگی کا سورج ڈوبنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ تجھے چاہیے کہ اپنے غفلتوں کو دور کرے اور منشاء خداوندی کے مطابق تو زندگی گزارے، یہ مقصد ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد یہاں پر عصر کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، چونکہ عصر کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں دن و رات 2 فرشتے رکھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز کا وہ وقت ہوتا ہے کہ عصر کے موقع پر جو ہے دن والے فرشتے جا چکے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، اور رات والے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی کے تبدیلی کے موقع پر آدمی نماز میں رہے، دعا میں رہے، ذکر و اذکار میں رہے، اللہ کے بابرکت ذات کی طرف متوجہ رہے، تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا عصر کی نماز مراد ہے اس سے، اس لیے بھی کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ لوگوں تم سارے نمازوں کا اہتمام کرو، لیکن خاص طور پر بیچ کی نماز کا اور زیادہ اہتمام کرو۔ مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے اس آیت مبارکہ سے کہ بیچ کی نماز سے عصر کی نماز مراد لی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کے سامنے باادب بن کر کھڑے رہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ محدثین و مفسرین کے قول کے مطابق بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور چوتھا قول امام رازی علیہ الرحمہ کے مطابق عصر سے، زمانے سے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے،
کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر جو میرے بعد زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ. آپ ہمیشہ عیدین اور جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اور تیسرے نمبر پر تابعین کا زمانہ ہے. بس اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی زمانے کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا. تین ہی الفاظ ہیں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی حضرات صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو تو اسے صحابی کہا جاتا ہے. صرف ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا صحابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہونا یہ شرط ہے تو وہ صحابی ہے. اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مختصر سی 3 آیات پر مشتمل جو سورت ہے، جو نزول کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، یہ زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان 4 کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، حق بات کی وصیت کریں اور صبر کی دوسروں کو تلقین کریں. جو لوگ یہ کام کریں گے، جن کے یہ 4 صفات ہوں گی، وہ لوگ نقصان سے خالی ہیں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. پہلے نمبر پر ایمان کا تذکرہ فرمایا، الا الذین آمنوا، نقصان سے خالی ہیں وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں. ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ہم سب لوگ ایمان کی حقیقت سے واقف ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، جو حدیث محدثین اور علماء کے درمیان یہ حدیث جبرائیل کے نام سے معروف و مشہور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے. ایک اجنبی آدمی اس طریقے سے آتا ہے کہ بدن پر انتہائی سفید کپڑے ہیں، صاف و شفاف کپڑے ہیں، اور بالکل بال کالے ہیں. حالت کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی مسافر ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ مجلس میں حاضر ہوا آدمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے اس طریقے سے بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کو ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجنبی آدمی ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتلائی اسلام کسے کہا جاتا ہے. بہرحال جب ہم کلام ہوا تو سب سے پہلا سوال اس آنے والے اجنبی نے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اسلام کسے کہا جاتا ہے. اسلام کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی آدمی کو بتلایا اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج بیت اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے بتلایا کہ بھائی اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، پھر تم نماز پڑھو، پھر تم زکات دو، پھر تو رمضان المبارک کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام ہے یہ۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 5 چیزوں پر عمل کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یا ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ماباقی سارے دین پر عمل کرنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ خدا پاک ہم سب کے لیے ان 5 چیزوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی آدمی کے سوال کرنے پر جواب دے چکے، اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ علیہ السلام بتلا کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے، تو جیسے ہی حضور کا جواب اس اجنبی آدمی نے سنا تو کہنے لگا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ پوچھ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں، لیکن جب آپ نے بتلایا تو حضور کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا اس اجنبی نے اور کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے بتلائیے ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی آدمی کو بتلایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی آدمی کے سوال پر آپ نے بتلایا۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ کہ اللہ اپنے ذات میں تنہے تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نفع اسی کے ہاتھ میں ہے، نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس بات پر تو ایمان لا، اور اس بات پر بھی ایمان لا کہ اللہ کے ایک نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اور اس بات پر بھی تو ایمان لا کہ اللہ کی کتابیں ہیں، پیغمبروں پر ایمان لا، اور 5ویں یہ ہے کہ تو قیامت کے دن پر ایمان لا کہ نیکوکار لوگوں کو جنت اور جنت کے لازوال نعمتیں اس دن ملنے والی ہیں قیامت کے دن، اور مجرموں نافرمانوں اور گناہگاروں کو قیامت کے دن ان کے گناہوں کی، ان کے جرموں کی سزا ملنے والی ہے جہنم، اور جہنم کے خوفناک عذابات کی شکل میں۔ والیوم الآخر، قیامت کا دن، والقدر خیرہ وشرہ، اور 6 یہ ہے کہ تو تقدیر پر ایمان لا، جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور 7ویں یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ان 7 چیزوں پر ایمان ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار اگر کریں تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے ہمارے دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔
کہ ایمان کی حقیقت میں نے بتلا دی کہ ایمان کیا ہے. ان 7 چیزوں پر ایمان لانا، اس کو یقین کرنا، اس پر اعتماد کرنا ایمان ہے. وہ اجنبی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ 7 کی 7 چیزیں جب بتلا دی تو کہنے لگا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر ہمارے حیرت کی انتہا نہ رہی. ایک تو ایک سوال کر رہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور دوسرے کہ حضور کے بتلانے پر تصدیق کرا کہ ہاں بالکل آپ نے سچ کہا ہے، حضور سے زیادہ جانکاری رکھنے والا ہے. اس کے بعد اس نے سوال کیا اخبرنی من الاحسان، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتلا کہ احسان کیا چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. ظاہر بات اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے کہ میرا خدا سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو کیا کبھی نماز میں عبادت کبھی اسے وسوسہ آ سکتا ہے؟ دنیا کے دھندے اسے نماز میں یاد آ سکتے ہیں؟ تو احسان کا کمال ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی عبادت کی جائے کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ کیفیت تجھے حاصل نہیں ہے تو فإنہ یراک، تو کم از کم اس دھیان کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کر، نماز پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ صدقت یا محمد، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. پھر چوتھا سوال کیا اس نے اخبرنی عن الساعہ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے تعلق سے نہیں جانتا. پھر اس اجنبی آدمی نے 5واں سوال یہ کیا اخبرنی عن اماراتہا، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم قیامت کی علامتیں تو بیان کر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں بیان فرمائی. قیامت کی علامتیں تو بہت ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ قیامت کی علامتیں ہیں. 2 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبرائیل میں بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ باندیاں اپنے ملکہ کو جنیں گی. باندیاں اپنی ملکہ کو جنے گی، مطلب یہ ہے کہ اولاد ایسی پیدا ہوگی جو اپنے ماں باپ پر حکومت کرے گی، ماں باپ کے چلنے نہیں دے گی بلکہ ماں باپ پر حکومت کرے گی. آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ خاموش بیٹھو، آپ کو کیا سمجھ رہا جی؟ بات بات پر ماں باپ کو جو ہے ٹوک کر خاموش کرنے کی فکر. تو فرمایا کہ قیامت، اور آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے معاشرے کے اندر، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، حالانکہ ماں باپ کو سمجھتا نہیں، اسی لیے تجھے اس قابل بنایا ہے. اگر ماں باپ پاگل ہوتے یا ماں باپ کو کچھ سمجھتا اگر نہیں تھا تو تجھے اتنا بڑا ہونے ہی نہیں دیتے تھے. خبردار عزیز نوجوانوں، کبھی اس قسم کے الفاظ اپنے زبان پر مت لانا کہ تمہیں سمجھتا کچھ نہیں ہے. تم خاموش بیٹھو، تم کو کیا سمجھ رہا جی؟ بالکل ایسے الفاظ اپنے زبان پر کبھی نہیں لانا. اگر یہ الفاظ ہمارے نوجوانوں کے زبانوں پر، بچوں کے زبانوں پر اور بچیوں کے زبانوں پر آ رہے ہیں تو قیامت کی علامت ہے جس کا نشانہ آپ بن رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بلکہ بوڑھے ماں باپ اولاد کے لیے بڑی نعمت ہیں، ان کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی ہو تو آپ خاموش ہو جاؤ، بولنے دو ان کو، لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو.
لیکن ماں باپ کی موجودگی میں کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی ہو. اولاد کے جیتے جی ماں باپ اس کے سامنے شرمندہ ہوں، اولاد کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. ایک علامت تو یہ بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے، اور دوسری قیامت کی علامت یہ بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ ننگے پیر چلنے والے اور ننگے بدن رہنے والے اور بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر فخر محسوس کریں گے. 3 الفاظ فرمائے: ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر فخر کرنے لگیں گے. جب یہ 2 باتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک وہ اجنبی آدمی اٹھا اور چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم بھی خاموش رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر، جانتے ہو یہ اجنبی آدمی کون تھا جو اتنا بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے سوال کر رہا تھا اور میں اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. یہ حضرت جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. بعض مرتبہ دین سیکھا جاتا ہے کتابوں کے ذریعے، اور بعض مرتبہ دین سیکھا جاتا ہے استاذوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، دین کے ماہرین کے ذریعے، اور کبھی دین سیکھا جاتا ہے سوال جواب کے ذریعے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل سائل بن کر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر بیٹھے ہوئے تھے جواب دینے کے لیے. اور جتنا مجمع حضور کی مجلس میں اس وقت موجود تھا، کتنی ڈھیر ساری باتیں ان کو معلوم ہوئی، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور علامات قیامت کے بارے میں. تو محترم بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی 13ویں سورت مبارکہ جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کر بیان فرمایا. قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک اعمال کے کرنے والے بھی بنیں. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے. آپ تلاوت کرنے کے لیے قرآن کھول کر بیٹھیے، آپ کو ایک پارے میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ آیت آپ کو ملے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. معلوم ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں. صرف نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، قرآن پڑھنا یہی نیک کام نہیں ہے. کسی کو صحیح راستہ بتانا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیک عمل ہے. کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم چلنا یہ بھی نیکی ہے. کسی کو اچھی بات بتلانا یہ بھی نیکی ہے. ماں باپ کا ادب و احترام کرنا یہ بھی نیکی ہے. اپنے بہن اور بھائیوں کا حق دینا یہ بھی نیکی ہے. اپنے اولاد کو اچھی بات بتلانا یہ بھی نیکی ہے. کسی کے کام آ جانا یہ بھی نیکی ہے. نیکیوں کے مختلف دروازے ہیں، مختلف مواقع ہیں، زندگی میں موقع بہ موقع ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ نیکی کے کسی بھی موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.